والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، گزشتہ کل 3 سورتوں کے متعلق ذکر کیا گیا تھا: سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات. یہ 3 سورتیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت، فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں بار بار اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کثرت سے آیا. آج کی سورت تیسری ہے، سورہ حجرات. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے آداب ذکر فرمائے گئے. اور اب ہمارے لیے جب روضہ اقدس پر جائیں تو کیا آداب ہے، ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آپ کے حجرے میں صحابہ کرام تشریف لاتے تھے. اس نسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ آداب ذکر فرمائے. اسی میں ایک ادب یہ فرمایا: لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے آگے مت بڑھو بلکہ اس کی اطاعت کرو اور جو کہا جائے اسی کو مانو. لا ترفعوا اصواتکم. اس کے بعد حکم فرمایا اپنی آواز کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے جن کی آواز تھوڑی زور سے تھی، آیت کریمہ میں آگے یہ فرمایا ہے: ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. بے ادبی میں تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز زور سے کر دو اور ایسا نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر تمہارے سارے اعمال اللہ پر دنیا بیکار ہو جائیں. یہ تھوڑی زور سے آواز والے تھے، جب ولی صوت، تو یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، نماز کے لیے نہیں آئے، گھر میں ہی نماز پڑھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی تحقیق فرماتے رہتے تھے. پوچھا کہ کہاں گئے فلاں صاحب. ان کو پوچھا گیا حضرت شماس رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میری آواز بڑی ہے اور قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے: لا ترفعوا اصواتکم. ایسا نہ ہو کہ میں گفتگو کروں اور میرے اعمال بیکار ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ تمہارے لیے حکم نہیں ہے، یہ بے ادبی قصداً اور ارادتاً جو کوئی کر رہا ہو اس کے لیے. بھول سے اگر کسی کی آواز زور سے نکل گئی تو یہ بے ادبی میں شمار نہیں ہے. آگے فرمایا: ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جو لوگ اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آہستہ کرتے ہیں، پست کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تقویٰ میں اللہ پاک سے امتحان لے گی. دوست اور بزرگوں، یہ آیت کریمہ آج بھی روضہ اقدس کے اوپر لکھی گئی ہے. ان کی سلاطین کے زمانے سے آیت جو روضہ اقدس پر لکھی ہے، دونوں آیتیں ہیں، لا ترفعوا بھی اور خاص کر کے یہ آیت ان الذین یغضون اصواتهم. آج کل اس سلسلے میں بہت بے ادبی ہو گئی. روضہ اقدس کے اوپر لوگ موبائل لے کے فوٹو لے رہے ہیں، روضہ اقدس کے اوپر شور شرابہ ہو رہا ہے. یہ انتہائی بے ادبی کی بات ہے. صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ڈرتے تھے اور گھر سے مسجد آنا چھوڑ دیا تھا مارے خوف کے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ اس وقت وہاں ادب اور احترام سے کھڑا ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ اپنے روضہ اقدس کے اندر حیات ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے خصوصی قسم کی حیات دی ہے. اس میں بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سب سے اعلیٰ ہے. جب شہداء کے متعلق قرآن نے فرمایا: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. تم نہیں جانتے ہی ان کی حیات کو، ان کو اپنی قبروں کے اندر روزی دی جاتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق حدیث شریف میں ہے: سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام رکھا ہے کہ وہاں جب کھڑے ہوں تو آج بھی روضہ اقدس کے پاس اسی طمانینت اور سکون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ صحابہ کو دیا ہے. آگے فرمایا: ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. جو لوگ زور سے آواز لگاتے ہیں، کچھ لوگ دیہاتی تھے، اقراء ابن حابس اور اس قسم کے، انہوں نے یا محمد کی آواز زور سے لگائی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ پاک نے اس کو ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا کہ کاش کہ وہ صبر کر لیتے حتیٰ نخرج الیہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنے حجر مبارکہ سے نکلتے لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. اسی نسبت سے سورت کا نام بھی حجرات ہے. حجرات کا معنی عربی میں حجرات، اس کو اردو میں کمرہ کہا جاتا ہے، روم کہا جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ تھا اور جو اب روز اقدس کا حصہ بن چکا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرا، اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارے فرمائے. آگے اس کے بعد یہ تو ادب تھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کا اور آج بھی روز اقدس پر حاضری دینے کا. اس کے بعد فرمایا جا رہا ان جاءکم فاسق بنبأ. اس کے بعد سے لے کر سورت کے ختم ہونے تک اللہ پاک نے چند وہ آداب اور اصول ذکر کیے ہیں جس کا تعلق ہماری رات دن کی روزمرہ کی سماجی زندگی سے، رشتے داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے آفس میں اپنے کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ، اپنے دوستوں اور برادروں کے ساتھ، اپنے گھروں کی مجلس میں، اپنے ساتھیوں کی مجلس میں جو چیزیں ایک دوسرے میں کرواہٹ پیدا کرتی ہے اور جو اللہ پاک کے یہاں ناپسندیدہ ہے. دوست اور بزرگوں، ہمارے سارے جھگڑوں کی اور سارے فتنوں کی بنیاد یہی ہے جو اس آیت میں چیزیں ذکر کی گئی جن سے روکا گیا اور انہی چیزوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے. اس کے رات دن ہماری اختلاف. اس میں سب سے پہلے فرمایا ایک آدمی تجھے کسی چیز کی خبر دے، فتبین، کسی کے متعلق کوئی بات کرے یا کسی کے سلسلے کا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرے. آج کی دنیا ہے واٹس ایپ کی، جھوٹ کی، رات دن دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس میں احتیاط برتا جائے. جب کوئی خبر آئے یا جب کوئی چیز آپ کے پاس آئے تو فتبین، اس کی خود تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم ناواقفیت کی وجہ سے کسی قوم کے ساتھ الجھ جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیوں لڑنا ہے، اور پھر جب یہ مسئلہ پتہ چلے کہ یہ تو یہ مسئلہ تھا تو آپ افسوس کا اظہار کرو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اچھا لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اسلام کی باتیں تو اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں اور میں وہاں اسلام کی تعلیم دوں گا، ہو سکتا ہے میرے قبیلے والے ایمان لے آئے، تو پھر آپ اپنی طرف سے ایک آدمی بھیجنا جو ہماری طرف سے وہاں کی زکات اور صدقات وصول کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھیجا، ان کا اور اس قبیلے کا جو یہ نئے ایمان لائے تھے. پہلے کوئی آپس میں چھوٹا سا اختلاف اور کچھ جھگڑا تھا. جن کو بھیجا یہ گئے تو صحیح لیکن ڈر لگا آگے جانے سے، واپس آ گئے اور واپس آ کر یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید اور دوسرے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کرو. وہ صحابی فرماتے کہ ہم لوگ انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اتنی مدت کے بعد آپ اپنی طرف سے کوئی آدمی بھیجیے جو ہماری طرف سے زکات وصول کرے. آیا نہیں آدمی، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، یہ اپنے گھر سے نکلے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر صحیح صورت حال پیش کرے. ادھر سے وہ صحابی نے یہ خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے تو زکات کا انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید اور ایک لشکر کو ساتھ میں روانہ کیا تحقیق کرنے کے لیے. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے آدمی بھیجے تحقیق کے لیے. اتفاق یہ ہوا کہ یہ دونوں آپس میں ایک ہی راستے میں مل گئے. حضرت خالد کے آدمیوں نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں یہ جو جماعت تھی صحابہ کی، انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہاری طرف آئے ہیں، تم نے زکات دینے سے انکار کر دیا. تو ہمارے پاس تو کوئی زکات وصول کرنے نہیں آیا. اب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے. وہاں جا کر صاحب کو بلایا گیا. انہوں نے کہا کہ میرا اور ان کا جھگڑا تھا، مجھے خطرہ تھا کہ شاید یہ لوگ مجھے کچھ نقصان پہنچائیں گے، تو میں گیا ہی نہیں اور میں نے آپ کی خدمت میں آ کر یہ بات کی. یہ واقعہ اللہ پاک کی طرف سے اسی لیے پیش لایا گیا. صحابہ کرام نے اپنی ذات کو، اپنی زندگیوں کو جن واقعات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ وہ مسائل تھے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو امت کے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی نہ ملتی اور یہ آیتیں نازل نہ ہوتی. یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا. یہ واقعہ تو ایک گناہ نہ ہو گئے لیکن قیامت تک کے لیے امت کو سبق ملا کہ جب کوئی آدمی آپ کے پاس آپ کے متعلق کوئی بات کرے کہ فلانا آپ کے متعلق یہ کہہ رہا ہے تو ایک بد جوش میں اور جنون میں نہیں آ جاتا. اس کی تحقیق کرنی ہے کہ سامنے والے نے ایسا کہا بھی ہے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی آدمی آتا اور کسی کی شکایت کرتا کہ فلانا یہ کر رہا ہے آپ کے متعلق، حضرت فرماتے کہ بیٹھو ان کو بلا لے. جب اس کو بلائے گا تو کون کہے گا؟ جھوٹا ہوگا وہ، اور سچا ہوگا تو بھی چگلی خور کہا جائے گا. تو اس طریقے سے
دھوکہ ہے۔ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ معمولی سے تمہارے اپنے سب کی بنیاد کے اوپر تم کسی کے ساتھ بدگمانی کرو۔ آگے آ رہا ہے ان نباغ اسم، کہ بہت ساری بدگمانیاں یہ گناہ ہوتی ہے۔ آپ کسی کے متعلق کوئی جا رہا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے جا رہا ہے، اتفاق سے دو آدمی جن سے آپ کی بنتی نہیں وہ کھڑے ہیں، وہ کسی مسئلے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری باتیں کر رہے ہیں، یہ رات دن اس طرح کے اقوال پیش آتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کر دیا۔ اسی سلسلے کے اندر مومنین کی دو جماعتوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے یا دو مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ دوست اور بزرگوں، یہ مسئلہ آج کل بہت مشکل ہے، صلح کرانے والے کم ہے، اور صلح کی بہانے سے جائے اور وہاں جا کر کچھ اور بڑکا کر آئے۔ رات دن یہ مسئلے ہمارے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں بنتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے آپس میں بھائی۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، ایک آدمی دوسرے آدمی کے رشتے دار کو قتل کر دیتا ہے، اور جو قتل ہو چکا اس کے رشتے دار، اسلامی شریعت میں قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے، اس کی سزائیں ہیں، اس میں اگر کوئی معاف کر دے، جس کے باپ کا کسی کے باپ کو قتل کیا ہے، کسی کے بیٹے کو قتل کیا ہے، بھائی کو قتل کیا ہے، اتنا قریبی رشتے دار، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، کہ جو اپنے بھائی کو معاف کرے، کس بھائی کو؟ جو قاتل ہے اس کے باپ کا، اس کے باپ کو مارنے والا ہے، بھائی کو مارنے والا ہے، قرآن کریم اس کو بھی لفظ اخ سے تعبیر کرتا ہے، اور اس طرح ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہو گئی بھول اس سے، لیکن آخر یہ تمہارا ایک مومن بھائی ہے، اس بنیاد کے اوپر اگر تم نے اس کو معاف کیا تو پھر معافی باقی رکھی جائے، ایسا نہ ہو کہ پھر دھوکے سے بعد میں دوسرا معاملہ کیا جائے، آگے اور دوسرے مسائل، لیکن وہاں قرآن کریم میں قاتل کو، مارنے والے کو بھی بھائی سے تعبیر کیا، اس جگہ پر بھی انما المؤمنون اخوۃ فرمایا۔ فاصلحوا بین اخویکم، حدیث شریف میں بہت فضیلتیں ذکر کی ہے، چونکہ صلح کرانے والے کو دونوں طرف سے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس کو جا کر کچھ کہیں گے کہ اس نے یہ کہا، اس کو جا کر کہیں گے اس نے یہ کہا، یہ بھی آپ سے ناراض، وہ بھی آپ سے ناراض، حالانکہ آپ کا مقصد دونوں کو راضی کرنا ہے، دونوں کو ملانا ہے، اس لیے آپ کوئی جھگڑے والی فتنے والی بات نہیں کریں گے، جو صحیح بات ہوگی، کڑوی کسیلی بھی ہوگی کبھی تو صلح میں آپ وہ بات کریں گے تاکہ کسی طرح دونوں کا جوڑ ہو جائے۔ ایسے موقع پر دونوں فریق آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو یہاں اس لیے فضیلت حدیث شریف میں بھی اس کی ذکر فرمائی، اصلاح ذات البین، جو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو اس کو جوڑ پیدا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑی فضیلت ذکر فرمائی۔ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جھوٹ کی اتنی وعید ہے قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں، الا وقول الزور، جھوٹی گواہیوں کی اور جھوٹی باتوں کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ یہ آدمی کو ہلاک کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود دو آدمیوں میں جھگڑا ہے اور آپ ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے سچ کے بجائے جھوٹ بول رہے ہیں، سامنے والے نے اس کی برائی کی ہے، آپ نے وہاں جا کر یہ کہا کہ وہ تو آپ کی کوئی برائی نہیں کر رہا ہے، وہ تو آپ کو اچھی طریقے سے یاد کر رہا ہے اور آپ کی اچھائیوں کو ذکر کرتا ہے، اس طریقے سے دونوں کو ملانے کے لیے آپ نے جھوٹ بولا۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، خود آپس میں شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو سکتا ہے تو شوہر اپنی بیوی کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے اس لیے تاکہ فتنہ نہ ہو، بیوی اپنے شوہر کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے تاکہ فتنہ نہ ہو، یا ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی تیسرا آدمی کہے بیوی کو کہ تمہارے شوہر تمہاری تعریف کر رہے تھے، شوہر کے پاس جا کر کہے کہ تمہاری بیوی تو تمہاری فضیلت بتلا رہی، یہ اس طریقے سے جو چیزیں ہیں بہت مشکل، اس لیے کہ رات دن ہمارے سماج کے اندر اس طرح کے احوال ہو گئے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کو لوگ پسند نہیں کرتے اور فتنے کو، ہوا دینے کو، اس قسم کی چیزوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اخوت، ایمانی بھائی چارگی ایسی چیز ہے کہ اس کا تقاضا سامنے رکھو گے تو اس کی بنیاد کے اوپر آپس میں جھگڑا ہے، اور خاص کر کے اختلافات رشتے داروں میں ہوتے ہیں، یہ آپس کے جو اختلافات ہوتے ہیں رشتے داروں کے درمیان کے، دونوں طرف رشتے داریاں لگی ہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے نکاح کی جو آیت ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، صلہ رحمی کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، رشتے داریوں کا ذکر فرمایا، اس لیے ان چیزوں میں تھوڑا کچھ برداشت کر لیا جائے، اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کو برداشت کر کے حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی حسد کرتا ہے وہ تو پوری رات بروت بے چینی سے گزارتا ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اور وہ خود کسی سے حسد نہیں کر رہا ہے وہ اطمینان سے سوتا ہے، اس کو کوئی کسی سے لگ رہا ہے، آپ کو جھگڑا ہوا تھوڑی دیر کے لیے آپ کے نفس نے کہا کہ نہیں مجھے بھی کچھ بولنا چاہیے یا مجھے بھی ہاتھ اٹھانا چاہیے، اٹھا لیا، اب اس کے بعد آپ کو افسوس ہو رہا ہے، آپ بے چین ہیں، پریشان ہیں، کیا مسئلہ اور گڑبڑ کر گیا اور بگڑ گیا، اس طریقے کے احوال ہوتے ہیں،
تھوڑی دیر کے لیے صبر اور برداشت کی کر لی تو پھر اطمینان اور سکون ہوتا ہے. یہ چیزیں آیات اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمائی. اور اسی طریقے سے اور جو دوسری وجوہات ہے, لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم, کوئی ایمان والا مرد کسی ایمان والے مرد کا مذاق نہ کرے, کوئی ایمان والی عورت کسی ایمان والی عورت کا مذاق نہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورت کا مذاق کر سکتا ہے یا عورت مرد کا مذاق کر سکتا ہے, چونکہ عام مطلب مردوں کے تعلقات ہوتے ہیں. اس لیے آیت میں فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ کرے. عورتوں کی مجلس عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے, اس لیے کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ کرے. لیکن اگر کوئی مرد کسی عورت کا مذاق کرے گا تو بھی آیت میں شامل ہے. کوئی عورت کسی مرد کا مذاق کرے گی تو بھی وہ شامل ہے, اور اس سے منع کیا گیا. اللہ پاک اس آیات کے اندر دو سماجی زندگی کے مسئلے ہیں ہمارے. قرآن کریم کے عربی زبان کے جو گرامر کے اصول ہے ویاکرن کے, اس میں عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ بولا جاتا ہے وہ مردوں کو بولا جاتا ہے اور اس میں عورتیں شامل ہوتی ہے. جیسے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو اس میں حکم نہیں ہے, مردوں کو بھی ہے, اور عربی زبان میں مردوں کے ساتھ تابع ہو کر عورتوں کو بھی شامل ہے. ہاں, ایک مرتبہ صحابہ کرام کے عورتوں نے یہ کہا کہ ہمارا ذکر تو صراحتاً آتا ہی نہیں ہے قرآن, حضرت ام سلمہ اور دوسری صحابیات میں. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے 22 پارے کے پہلے صفحے میں جو آیت ہے, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والصادقین, جو ذکر میں آیت ذکر کی, مردوں اور عورتوں کو دونوں شامل کیا. یہ یہ عورتوں کو تسلی رہنے کے لیے, ورنہ عربی گرامر کے حساب سے مردوں کو جو حکم دیا اس میں عورتیں بھی شامل ہوئی. لیکن دو احکام ایسے ہیں, قرآن کریم نے مردوں کو بھی الگ حکم دیا اور عورتوں کو بھی الگ دیا, اور دونوں کا تعلق سماجی زندگی سے. ایک تو یہ آئے کہ مرد مذاق نہ کرے کسی مرد کا, اتنے میں سب آ گیا تھا. پھر آگے عورتوں کا مذاق نہ کرے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن تاکید کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حکم کی برائی کو بتلانے کی یہ چیز کیسی ہے, اس لیے حکم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کو. اسی طریقے سے سماجی زندگی کا ایک بڑا مسئلہ نگاہوں کا چلا جانا, اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر بد نظری ہو, اور پھر اس بد نگاہی کی بنیاد پر پھر مرد اور عورت کے غلط تعلقات قائم. تو وہاں مردوں کو بھی حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اس میں عورتیں آ چکی تھی. لیکن دوسری آیت میں وقل للمؤمنات یغضضن من انفسہن, عورتوں کو الگ سے حکم کرنا, اور ان دونوں کا تعلق یہ آپس میں مذاق کرنا اختلاف پیدا کرتا ہے. آپس میں بد نگاہی زنا کا دروازہ کھولتی ہے, اور زنا جب کسی سماج میں آ گیا تو ہزاروں قسم کی برائیوں کو وہ جنم دیتا ہے. اس لیے یہ دونوں برائیاں نہیں ہیں, برائیوں کی ماں ہے. اس لیے قرآن کریم, اس لیے کہ مذاق, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باطنی بیماریاں ہیں, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, تکبر ہے, آدمی زبان سے بولتا ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے, لیکن شیطان ایسے پھنساتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا. تو تکبر ایک ایسی بیماری ہے, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت تفصیل سے لکھا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا, ام الامراض, ساری بیماریوں کی ماں, اور یہ ہے تکبر. قرآن کریم نے جو مذاق سے منع کیا, دو لفظ عربی زبان میں آتے ہیں, ایک آتا ہے مزاح اور ایک آتا ہے مذاق. مذاق یہ ہے کہ جس میں سامنے والے کو حقیر سمجھا جائے, اور مزاح وہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آپ چلتے چلتے ایک دوسرے کا کچھ ایسی بات کر لیں کہ اس کو بھی بری نہ لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے تھے. اس لیے اسلام ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر بالکل خشکی ہو, کوئی ہنسی مذاق ہی نہ ہو, ایسا بھی نہیں. لیکن ایسی ہنسی مذاق کہ جس میں سامنے والے کو برا لگے, ایسی بات نہیں ہے. وہ آپ کی بات سنیں اور اس کو برا بھی نہ لگے. رات میں ایسا ہوتا ہے دوست برادر ہنسی مذاق میں بول لیتے ہیں اور وہاں برا نہیں لگتا, لیکن کبھی کبھار آگے بڑھ جاتے ہیں, برا لگتا ہے, پھر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. آدمی سوچتا ہے یہ کہا اس کا یہ مطلب, اور شیطان اس کو دل میں چھوٹی سی چیز کو اتنی بڑی کر کے بتلاتا ہے, اور پھر آدمی لڑائی اور جھگڑے پر آ جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسخر, یہ تبصر, کسی کو حقیر سمجھنا. ایسے آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کچھ لوگ دوسروں کو تو چھیڑتے رہتے ہیں, جب ان کو چھیڑا جائے تو لڑائی میں آ جائے. یہ دلیل ہے کہ آپ اپنے لیے تو مذاق پسند نہیں کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے آپ کر رہے ہیں. یہ شیطان بہت باریکی سے انسان کے دل میں ایسی کی ہے. گمن اور تکبر یہ ایسی عجیب و غریب طریقے سے آتا ہے. بزرگی کی شکل میں بھی شیطان آ جاتا ہے اور آدمی اس میں تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. تواضع کی شکلیں بتلاتا ہے عاجزی کی, لیکن حقیقت میں عاجزی کی بنیادی کی ضرورت ہے. یہ عجیب و غریب قلبی سے ابلیس
کہ کتب میں پوری کتاب لکھی ہے شیطان آدمی کو کس طریقے سے لڑائی جھگڑے فتنوں کے اندر مبتلا کرتا ہے. خیر تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا. آگے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کے اوپر لمز. ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہاتھ سے آپ کسی کو اشارہ کر دو. ایک آدمی چھوٹے قد کا ہے، اتنا کر دیا. کسی کی آنکھ میں تھوڑی تکلیف ہے، آپ نے آنکھ کی طرف اشارہ کر دیا. اور بدن میں کوئی بیماری یا کوئی عذر ہے، اس میں کوئی تکلیف یا کوئی پیدائشی کسی قسم کی کمی ہے، آپ اس کی طرف اشارہ کر دو. یا کوئی آدمی ہوتا ہے جا رہا ہے، اس کی طرف کچھ اشارہ کر دیا، یہ سامنے والے کو برا لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئی ازواج مطہرات میں سے، دوسری عورت کے متعلق یہ کہہ دیا کہ آپ کے لیے ان کا اشارہ کیا، ان کا پسیرہ ہونا، ان کا پستہ قد ہونا کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا جملہ کہا کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کروا ہو. اللہ کے رسول کوئی خبا لگا آرائی سے کوئی شاعرانہ کلام نہیں کرتے تو وہ حقائق کو ذکر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی اور یہ جو جملہ فرمایا، یہ اتنا برا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ یہ سماج کے اندر جھگڑے اور فتنے پیدا کرتا ہے. آیت کریمہ میں فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اس طرح کا لفظ اشاروں سے، کنایوں سے، آنکھوں سے، ہاتھ سے کسی طریقے سے نہ ہو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے لقب سے نہ پکارا جائے. عرب کے اندر یہ طریقہ تھا، ہمارے دیہاتوں میں بھی ابھی بھی کچھ باقی ہے. ایک آدمی کا ایک اصلی نام ہوتا ہے یا سر نیم ہوتا ہے، اور ایک پہلے سے چلا آیا یا لوگوں نے پاڑ دیا ہو. ہمارے بڑوں ضلع میں خاص کر کے زیادہ کثرت سے ایسی چیزیں سر نیم بھی ایسے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی طرف سے بھی کچھ اور بڑھا دیا جائے. مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں بھی ایسا تھا کہ انصار کے اندر ایک سے زیادہ نام ہوتے، ایک تو حقیقی نام اور ایک لوگوں کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا. آپ نے اس صحابی کو اس نام سے بلایا تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کا اصل نام تو یہ ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر یہ آیت کریمہ میں ولا تنابزوا بالالقاب، ایسی بری چیز اور ایسا برا لقب. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نام سے ہی وہ پہچانا جاتا ہے گاؤں، تب تو مجبوراً آپ کو نام بولنا پڑے گا، اس کے بغیر پہچان نہیں. لیکن زیادہ تر احتیاط یہی برتا جائے کہ اس قسم کی چیزوں میں بچے آئے. آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا برے لقب سے کسی کو نہ پکارا جائے. دوسروں کو بعد ایمان، ایمان والوں کی شان نہیں ہے. ایمان کے بعد اس قسم کی باتوں کو قرآن نے فسق فرمایا. آگے فرمایا اس قریب کثیرا من الظن، بہت ساری بدگمانیوں سے بچو. یہ کثرت سے ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے. ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک دوسرے کے متعلق بدگمانی کہ فلانا میرے ساتھ میرے متعلق یہ کر رہا ہوگا، فلانا فلانے سے مل رہا ہے تو یہ کرتا ہوگا. یہ گمان حقیقت ایک آدمی جا رہا ہے وہ اپنے کسی کام کے لیے، وہ کسی سے بات کر رہے ہیں اپنے کسی کام کی، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ چیزوں سے البتہ حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا دو آدمی باتیں کر رہے ہیں، تیسرا ایک آدمی آیا، ان دو میں سے ایک الگ ہٹ گیا نے اس سے باتیں کرنے لگا، اس کو چھوڑ دیا. حدیث شریف میں اس سے منع بھی فرمایا. اس میں بارے میں آ رہی ہے سرگوشیاں آئندہ کل کی تراویح، اس میں یہ بھی منع کی. لیکن یہاں جو منع فرمایا وہ یہ ہے کہ زیادہ بدگمانی پیدا ہوئی. ایک آدمی آپ کے خلاف ہے، آپ بدگمانی کرتے رہیں گے تو آپ پریشان ہوں، اور اس کی ہر نقل اور اس کی ہر حرکت کے اوپر آپ کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہو. اس کے مقابلے میں آپ سمجھ لو کہ اللہ پاک کی طاقت ہے، نفع نقصان بندے نہیں پہنچا سکتے. اللہ پاک نے جو لکھا ہوگا وہی ہوگا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور اس کے ساتھ بھی آپ اس میں سلوک سے پیش آؤ. اللہ پاک فرماتے ہیں نبات الظن، کچھ تو حقیقتیں ہوتی ہے. اس لیے قرآن نے یہ لکھا کہ ساری بدگمانی بعض الظن، کچھ گمان تمہارے گناہ والے ہو. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے پیچھے مت کرو. فلانے کا لڑکا کہاں جا رہا ہے، لڑکی کہاں جا رہی ہے. تجسس سے منع کیا، تحسس کو جائز کا. تحسس خیر خواہی کی بنیاد پر آپ کسی کے متعلق تحقیق کر کے اس کے والد کو، اور وہ بھی آپ کے تعلق والا استاد ہے، ٹیچر ہے، گاؤں کا بڑا آدمی ہے، گھر کا بڑا آدمی ہے، والد سے تعلق رکھتا ہے، اس کو آپ کے والد سے تعلق ہے تو آپ سے بھی تعلق ہے. تو وہ آدمی آپ کے بیٹے کے متعلق تحقیق رکھتا ہے، آپ کی بیٹی کے متعلق تحقیق رکھتا ہے. مقصد کوئی کسی کے درمیان پھیلانا نہیں، مقصد اس کی اصلاح کرنی ہے. تو ایسی چیزیں پسند کی گئی. تو تحسسوا من یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یوسف کے متعلق تحقیق کرو، وہاں تحسس آئے. تو کسی کی خیر خواہی کرتے ہوئے اچھی نگرانی کرنا یہ تو پسندیدہ ہے.
اسی طرح آپ ذمہ دار ہے، باپ ہے، بیٹوں کی ذمہ داری ہے، بیٹی کی ذمہ داری ہے، کہاں گئی کہاں سے آ رہی ہے، بیٹا رات کو اتنے بجے کہاں سے آ رہا ہے، کہاں گیا۔ کوئی آپ کا دوست آپ سے کہے کہ آپ کے بیٹے کو میں نے فلانی جگہ دیکھا تھا، تو آپ اس پر برس نہ کرو، آپ تحقیق کرو۔ رات دن مسائل ایسے آ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے ماں باپ کو، اور کہاں کہاں اولاد پہنچ جاتی ہے، پوری صحبتیں پوری دوستیاں ایسی گر جاتی ہے۔ اس لیے تجسس سے تو منع کیا، لیکن آپ خیر خواہی میں سامنے والے کو بھی کہا کہ آپ کے اولاد کے متعلق آپ کا دوست اور آپ کا خیر خواہ کچھ کرتا ہے، اس میں لیکن بہت کچھ عورتیں بیچ میں آ جاتی ہے، دوستوں کی دوستیاں بگڑ جاتی ہے، عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ ہماری لڑکیوں کی نگرانی کر رہے ہیں، تو آپ میں اخلاص ہو، لیکن سامنے والے تو پوری اس میں سمجھداری سے بڑی عقل مندی سے کام لیا جائے۔ کبھی کبھار آپ ہمدردی اور خیر خواہی میں کوئی بات کریں اور اس کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، تو ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے جو کیا وہ یہ کہ آپ کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ اللہ پاک نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، آگے سورت میں آ رہی ہے، سورہ قاف کے اندر یمین وعن الشمال قعید، اللہ پاک کے دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ آپ کو کسی کا جاسوس بننے کی ضرورت نہیں، آپ کے کرامن کاتبین اور آپ کے جو بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں وہ آپ کے اعمال نامے لکھ رہے ہیں۔ اس لیے تجسس سے تو منع کیا، اچھی خیر خواہی کی چیز سے منع نہیں کیا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت، یہ تو ہمارے سماج کا ایسا منصور ہے کہ جس سے ہماری دینی مجلس بھی خالی نہیں جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا۔ یہ غیبتیں، ایک دوسرے کی چغلیاں، یہ ساری چیزیں، مردار بھائی کے دوست سے اس کو تعلیم کیا، حدیث شریف میں سن چکے ہیں۔ عورتوں کو روزہ لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کروائی۔ دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزے کی بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے تم نے فلاں فلاں کی غیبت کی۔ راستے میں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بڑی ہوئی بکری تھی، بچہ تھا اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کون لے گا؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول، راستے میں تو مرا ہوا ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے، ویسے بھی آپ نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے جو فلاں فلاں کی غیبت کی یہ اس سے زیادہ برا ہے۔ یہ مثال دے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھایا قرآن کریم میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رات دن کے واقعات میں سمجھایا۔ آگے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہیں خاندان اور قبیلے بنائے، لتعارفوا، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے۔ کوئی اسلام کے اندر بڑا نہیں ہے، سادات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حضرات ہیں، ہمیں ان سے محبت کرنی ہے، حدیث شریف میں فرمایا۔ لیکن اسلام میں حسب نسب کے اعتبار سے کسی کو بڑا کہا گیا ہو یہ نہیں ہے، سب کے سب مسلمان بڑا ہے۔ ہمیں حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری رشتے دار اور میرے تعلق والوں سے تم بھی اچھا تعلق رکھو، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی بڑا اور چھوٹا اسلام میں یہ نہیں ہے۔ جتنی بھی پہچان دوست اور بزرگوں، ہندوستان جیسے ملک میں جہاں رات دن آپ مسائل دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، عملی زندگی میں مسلمان بھی اس میں ملوث ہو چکے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی سماجی اعتبار سے فلانا یہ قرآن کریم اس سے بالکل منع کر رہا ہے۔ سارے مومنین اور سارے ایمان والے، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، کس کو اپنا حسب نسب 5-6 پشتوں کی بات کا معلوم ہے، 5-6 بھی میں نے زیادہ کہہ دی، اب تو 2-3 پشتوں کی بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے، نئی نسلوں کو تو دادا کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، ایسے اب حالات شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایسی ہے کہ کون کس کے اوپر فخر کرے، کون کس کو یہ کہے کہ ہم پرانے مسلمان ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام میں اور حضرات تابعین میں سب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر آ رہے ہیں، بلال آ رہے ہیں، بلال حبشی، چہرہ بھی کلر بھی وہی اور علاقہ بھی وہی عرب کے علاوہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں امیر المومنین اور کہتے تھے انت سیدنا و مولانا، یہ بلال آپ ہمارے سردار اور آپ ہمارے آقا ہو۔ اس لیے اسلام نے ان چیزوں کو ختم کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک تم میں جو متقی ہوگا وہی اکرام والا ہے، چاہے سماج نے اس کے خاندان کو کتنا کم سمجھا ہو، لیکن اللہ پاک کے یہاں وہ کتنا بڑا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ آیات اور یہ روایتیں ہمیں آج کل کے ہماری سماج زندگی کے بندھن میں جو ہم بندھے ہوئے ہیں، قرآن کریم صاف صاف اس سے منع کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام اور ادب کی تھی، اور اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے ادب اور اکرام کو بھی ذکر کیا۔ اللہ پاک نے حضور کی اکرام اور ادب کے سلسلے کو ذکر کرتے ہوئے امت کو بھی آپس میں ادب اور احترام رکھنے کے لیے یہ آداب اور یہ اصول ذکر کرنا ہے۔ آگے سورت شروع ہوتی ہے سورہ قاف، یہ مفصلات کی صورتیں کہی جاتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمعہ کے دن پڑھتے تھے، عیدین میں پڑھتے تھے، عجیب و غریب صورت ہے۔ اللہ پاک نے آخرت کا جو منظر اس میں ذکر فرمایا ہے، پہلے تو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، اس پر اللہ پاک نے فرمایا، اور آگے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا، والارض مددناها،
اسی طرح فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، اتنا بڑا آسمان ہم نے کیسے بنایا، وزیناها، اس کو ہم نے کیسی زینت دی، ستاروں سے، سیاروں سے، وما لها من فروج، اور ذرہ برابر وہاں کوئی پتنگ شگاف نہیں ہے، هل ترى من فطور، جیسے سورہ تبارک میں آ رہا ہے، کیا تمہیں وہاں کوئی شگاف نظر آ رہا ہے؟ پھر اس کے بعد زمین کو، پہاڑوں کو اور بہت ساری چیزوں کو، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، عجیب و غریب قسم کے پھل فروٹ، سبزیاں، اناج اور غلہ، لاکھوں قسم کی اللہ پاک کی نعمتیں الگ الگ علاقوں میں الگ اعتبار سے اگ رہی ہے، اور اللہ پاک بازار اور مارکیٹ بڑے بڑے ہیں، یہ سب کس سے؟ یہ اللہ ہی کی نعمتیں ہیں۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے برکت والا پانی، ویسے زمین کا پانی بھی اللہ ہی کا ہے، لیکن آسمانی پانی میں اللہ پاک نے نمو کی صلاحیت رکھی ہے، چیزوں کو جلدی اگا دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بارش کے پانی کے بعد کیسا سبزی اور سادہ بھی ہوتی ہے، وہ اللہ پاک اشارے فرمانے کے جیسے زمین کو زندہ کر رہے ہیں، اس طرح انسانی قلوب بھی کچھ مردہ ہے، اور وحی الہی سے ہم ان کو زندہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، اس کے معانی اور مطالب بتلائے جاتے ہیں، تو ایمان والوں کی ایمان اور یقین کی کیفیت میں بڑھوتری ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف توجہ ہوتی ہے، محبت الہیہ ہوتی ہے، احکام اور اعمال پر عمل کرنے کی ترغیب ہوتی ہے، اللہ پاک کی ذات عالی کی عظمت اور بزرگی سمجھ میں آتی ہے، اس لیے اللہ پاک اس قسم کی مثالیں ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ احیینا بہ بلدۃ میتا کذالک الخروج، اشارہ کر دیا کہ دنیا میں جیسے ایک چیز گرمی کی موسم کے اندر ابھی دراریں پڑی ہوئی ہیں کھیت میں، لیکن بارش ہوگی سبزہ اگنے لگے گا، زمین مردہ تھی اور زمین زندہ ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے ایک مدت کے اندر، اور پھر اس کے بعد قبروں سے انبت اللہ انباتا، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے، اور پھر اس کے بعد آیت میں آ رہا ہے کہ ادھر ادھر باغی کے منتشر جراد منتشر، اگلی سورت جو آ رہی ہے سورہ قمر، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مناظر کو ذکر کیا ہے قبروں سے اٹھنے کا۔ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں کیا وسوسہ گزرتا ہے، آج تک سائنس میں کوئی اس کی تحقیق اور ریسرچ نہیں کرتی۔ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے دل میں کیا کیا گزر رہا ہے اللہ پاک اس کو جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے وسوسوں کو جانتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ وسوسے پر پکڑ نہیں فرماتے ہیں، حدیث شریف میں اس کو ذکر کیا گیا، لیکن جب عملی شکل ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کی اپنی رگ سے بھی زیادہ ہمارے فرشتے یا ہم اپنی صفت علم سے اور اپنی صفت قدرت سے ہم اس کے قریب ہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمائی اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اللہ پاک کے دو فرشتے بیٹھے ہیں، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی جملہ ہماری زبان سے نہیں نکلتا مگر رقیب، رقیب کے اندر نگرانی، ایک تو صرف دیکھنا اور ایک مکمل واچ رکھنا۔ رقیب کے لفظ کے اندر اللہ پاک نے یہ اشارہ کر دیا کہ یہ فرشتے تمہاری واچ رکھتے ہیں، کوئی عمل تمہارا چھوٹنے نہیں پاتا ان سے، اور عتید بڑے مضبوط ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، پھر اللہ پاک نے سکرات کے عالم کو ذکر کیا، ذالک ما کنت منہ تحید، اے انسان جس سے تو دور بھاگ رہا تھا، یہ موت تیرے سامنے آ گئی۔ ونفخ فی الصور، انفرادی طور پر بھی موت آئی اور اجتماعی طور پر بھی صور پھونکی جائے گی، ذالک یوم الوعید۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، ہر نفس کے آگے کوئی ہوگا اور گواہ ہوگا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے بہت ساری چیزیں ذکر کی، اللہ کے فرشتے مراد ہے یا نبی مراد ہے یا انسانی اعضاء مراد ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، رات گواہی دے گی، تو شہید کون ہے؟ یہ سب کے سب گواہ ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ زمین پر آپ نے نیکی کی ہے، یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، گناہ کیا ہے تو وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جس جگہ پر کوئی گناہ ہو جائے وہاں نیکی بھی کر لو، تاکہ وہ زمین گناہ کی اگر گواہی دے لے تو نیکی کی بھی گواہی دے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے فرشتے، اللہ پاک کے انبیاء، یہ بھی اس لیے اللہ پاک نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم گواہ دوسری امتوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہ ہوں گے۔ پچھلی امتوں کے متعلق آتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں دعوت نہیں دی، اللہ پاک نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے گواہ لاؤ۔ نوح علیہ السلام امت محمدیہ کو پیش کریں گے، امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہاں نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ تم تو تھے نہیں اس وقت، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اس لیے رسول کی ہم گواہی دے رہے ہیں اور ہماری گواہی رسول نے
سنایا بتلایا، قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں پہنچا اور ہمارے نبی اللہ پاک کی طرف سے یہ بات لائے ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، اے انسان تو مرنے کے بعد کے حساب اور کتاب سے غفلت میں تھا، اسی لیے تو انسان کے منہ پر جب تالا لگا دیا جائے گا، حدیث شریف میں ہے ایک بندہ کہے گا کہ آج میری گواہی، اللہ پاک سے قیامت کے دن کہے گا، اللہ پاک کہیں گے میرے فرشتے تیری گواہی اور نامہ اعمال لاتے، وہ کہے گا کہ نہیں مجھے کسی کی گواہی نہیں چاہیے، مجھے آج میں خود ہی اپنا گواہ۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں نے صحیح لکھا ہے، اس بندے کے دل میں کیا ہوگا وہ یہ کہے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوری روایت ذکر کی ہے اسی آیت کی تفسیر میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر مہر لگائے، اللہ پاک کہیں گے کہ چلو لاؤ گواہ، اور اس کے جسم کی گواہیاں دی جائے گی۔ اس وقت کہے گا وہ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْهِ، تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جس خدا نے زبان کو قوت دی ہے وہی خدا پیر سے بھی بلوا سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی بلوا سکتے ہیں۔ تو ان آیات کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ، اب تک ہم اندھے ہیں، قیامت کے دن آنکھیں کھولے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آج کے دن ہم نے تیری آنکھوں کا بندن کھول دیا، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نگاہیں بہت تیز ہو گئی، اس لیے کہ عالم غیب کو عالم مشاہدہ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ وقال قرینہ، پھر آپس میں دو آدمیوں کی گفتگو ہوگی، اللہ پاک نے اس کو بھی نقل فرمایا، آگے فرمایا یوم نقول لجہنم، یہ اس لیے کہ آنے والا 27واں جو پارہ ہے اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں سورہ ذاریات سے لے کر سورہ حدید تک، ان تمام صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے، مرنے کے بعد والا جنتیوں کا اور جہنمیوں کا ذکر کیا ہے، نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور نقمتوں کا۔ نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، سورہ رحمان میں ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور رحمت اور تکلیف کیا ہوگی سورہ واقعہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو منظر کشی اس کی فرمائی۔ اسی طریقے سے سورہ نجم میں، سورہ طور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا ان المتقین کا ذکر فرمایا۔ سورہ والذاریات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع میں اپنے فرشتے، اپنی ہوائیں اور اپنی مخلوقات کی قسمیں کھائی، اور اس کی فوراً بعد فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بدلہ کا دن واقع ہونے والا ہے۔ رات دن ہم نماز میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، حساب کے دن کا مالک ہے۔ یہ آنے والی صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی حساب و کتاب کو ذکر کیا ہے۔ اگلی یہ سورہ قاف کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کثرت سے پڑھتے تھے کہ اس صورت میں ایسے مضمون ہے کہ اگر اس کا معنی آدمی جان لے اور پھر نمازوں میں اس کو سنے تو عجیب و غریب کیفیت اس پر طاری ہو جائے۔ بزرگوں کو ایک ایک آیت کے اوپر پوری پوری رات انہوں نے گزاری ہے، کسی کی چیخ نکل گئی قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر۔ یوم نقول لجہنم پر کتنے حضرات کے بےہوشی طاری ہونے کے واقعات سورہ فضائل میں اور سیرت کے اندر ذکر کیے گئے۔ اللہ پاک نے یہاں ایسے منظر کو ذکر کیا ہے انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر یوم تشقق الارض عنہم سراعا، زمین پھٹ جائے گی اور قبروں میں سے ہر ایک اپنی اپنی قبر سے نکلے گا۔ ذالک حشر علینا یسیر، اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے دن پیدا کرنا بھی آسان تھا اور آج دوبارہ تجھے قبر سے نکالنا بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان و زمین اتنا وسیع و عریض، اس کو پیدا کرنا مشکل نہیں ہوا تو 6 فٹ کے انسان کو ایک مرتبہ پیدا کیا بغیر نمونے کے، اب اسی کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا بھائی ہے۔ حدیث شریف میں ہے ہر انسان کے انتقال پر سب چیزیں مٹی اور مٹی میں مل جاتی ہے، ہڈی گوشت وغیرہ سب، لیکن ایک باریک سا عضو الدم، حدیث شریف میں لفظ ہے، ایک باریک سا حصہ اللہ پاک باقی رکھے۔ اب یہ چاہے کوئی جل جائے کوئی کیا ہو جائے، اتنا حصہ یہ ڈی این اے کا چھوٹا سا ٹکڑا اللہ پاک باقی رکھیں گے اور اسی کو ترکیب دے کر انسان پھر دوبارہ زندہ ہوگا۔ اللہ پاک کو اس کی بھی ضرورت نہیں، پہلی تخلیق میں کہاں اس کی ضرورت، بے نمونہ پیدا کیا ہے، بدیع السماوات خالق الحب والنوى، پتلی کو کون پھاڑنے والا، دانے کو کون زمین کے اندر سے نکالنے والا، وہی خدا کل قیامت کے دن اس کی طرف سے یہ سارے مناظر ہوں گے۔ والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف، اے انسان تم مانتے نہیں ہو، قتل الخراصون، برباد ہو گئے عتکل لگانے والے، عتکل سے دین میں کام نہیں چلتا ہے۔ آگے صورت آ رہی ہے سورہ والنجم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتلایا کہ ایک طرف ہماری طرف سے وحی الہی ہے جو اللہ پاک کا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے، اور اس کے مقابلے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اپنے ظن اور اپنے گمان سے چلتے ہیں۔ یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، معلوم یہ ہوا کہ علم کے مقابلے میں آدمی اپنے عقل سے اپنے گمان سے کوئی بات لائے، دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ دنیاوی کاموں میں بھی اسکول کے اندر بھی پڑھتے ہوئے ان مضامین کو پڑھیں گے جو اسکول کی ٹیکسٹ بک میں ہوتے ہیں،
اور اس کی غائب میں ہوگی، ادھر ادھر کی باتیں آدمی نہیں پڑھے گا، وہ جانتا ہے کہ یہ سوال ہے یہ جواب. تو یہ دینی معاملات کے اندر بھی قرآن اور حدیث کی اتھارٹی ہے، ان سے باتیں سنی جائے، ان کو لیا جائے، اور اس کے مقابلے میں ادھر ادھر تکل کی باتیں مکہ والے سن رہے تھے، کر رہے تھے. اللہ پاک نے منع فرمایا کہ اتنا بڑا علم والا قرآن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کیا، یہ صحیح علم ہے. اسی لیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم میں اس کو ذکر اسی لیے فرمایا. سورہ نور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں جماعتوں کا ذکر فرمایا، ایمان والے بھی ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم، اور پھر آگے اس کے بعد دوسرا بھی ذکر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے فذکر وما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اشکال اور اعتراض کرتے تھے اس کے جواب دیے اللہ پاک نے. سورہ طور میں بھی اللہ پاک نے بتلایا یہ دو جماعتیں ہیں ہمارے یہاں، ایمان والی اور بے ایمان. ایمان والوں کو جنت کی نعمتیں ملے گی، اور اس کے مقابلے کے اندر جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں گے ان پر اللہ پاک کا عذاب آئے گا. سورہ منجم میں بتلایا کہ علم اور عقل یہ دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. علم تمہیں قرآن اور حدیث کا صحیح علم ہے، یہ جنت تک پہنچاتا ہے، اور عقل آدمی کو یہ تبیون الا الجنہ وما تهوى الانفس یہ کہاں پہنچائے گی؟ یہ مشرکین کو جس طریقے سے جہنم میں پہنچایا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ کی قدرت اور طاقت کو ذکر کیا. فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو جن کی مجلسوں میں دنیا ہی دنیا ہو، کبھی دین کی بات نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کر لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ بیچارے باتیں کریں گے تو دنیا ہی کی، اس لیے ان کے پاس یہی ہے. اور قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہوگی وہ مرنے کے بعد کی زندگی کی باتیں وہاں ہوگی. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں. آگے فرمایا الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، چھوٹے چھوٹے گناہ اگر ہو جائے اللہ پاک معاف فرمائیں گے. إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، تمہیں پیدا کیا وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، ماؤں کے پیٹ میں جب ہم تھے اس وقت ہماری کیا حالت تھی. اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کوئی آدمی اپنا تزکیہ کرے کہ میں بزرگ ہوں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں. ان آیات میں بھی اور دوسری آیتوں میں بھی سورہ نور میں بھی اللہ پاک نے منع فرمایا کہ اللہ پاک چاہے وہی کسی کا تزکیہ کر سکتے ہیں. وہ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم ماؤں کے پیٹ میں تھے تب بھی جانتے تھے، تم تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہو تب بھی جانتے ہیں، اور نہیں کرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو تو بھی اللہ پاک جانتے ہیں. یہ سارے اشارے اللہ پاک نے فرمائے. آگے اس کے بعد جو اللہ کے نافرمان بنتے ہیں ان کے متعلق ذکر کیا. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا، سورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور مضمون بھی ذکر فرمایا ہے. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ. جب یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور سورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو سارے اس مجلس میں ایمان والے بھی بیٹھے تھے، سورت پکی ہے، اور مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے. آیت کا مضمون اللہ پاک نے اتنا شاندار پوری سورت کا ذکر کیا ہے کہ مسلمان تو سجدے میں گر ہی گئے. جو کفار بیٹھے ہوئے تھے ان میں بھی ایک کو چھوڑ کر باقی سب سجدے میں گئے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی تاثیر رکھی ہے. یہ قرآن کریم کی بلاغت اور فساد ہے. اس لیے کہ آیت میں فرمایا گیا فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو چھپاؤ گے. عجیب و غریب اللہ پاک نے مناظر بیان فرمائے قوم عاد ثمود وغیرہ. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن بَعْدِهِ. چھوٹے چھوٹے اشاروں میں جیسے اس کے بعد والی سورہ قمر آ رہی ہے اس میں بھی اللہ پاک نے اشاروں سے ہی مختلف قوموں کا ذکر کیا. اقتربت الساعة وانشق القمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس معجزے کا اللہ پاک نے ظہور فرمایا، چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہاڑ کی اس طرف میں نے ایک ٹکڑا دیکھا اور پہاڑ اس طرف میں نے ایک ٹکڑا دیکھا. اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. ابو جہل وغیرہ اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے جب توفیق نہیں ہوتی ہے تو فوراً کہہ دیا کہ دیکھو اب تک تو جادو دنیا میں چل رہا تھا، اب اوپر کی دنیا میں چاند پر بھی جادو کر دیا. یہ اللہ پاک نے جس کو ہدایت سے محروم کرنا ہوتا ہے اس کی آنکھوں پر پردے ہوتے ہیں، قلوب پر پردے ہوتے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم، دلوں کے اوپر دم چڑھ جاتا ہے کہ اس کے بعد قلوبنا غلف، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں علم کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی چیزوں سے قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں اس سے پناہ چاہی گئی. ایسے دل سے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ظہور فرمایا اور چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اور اس موقع کے اوپر سارے مکہ والوں نے دیکھا، اگر آپ کے دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا. تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ ہندوستان
ہندوستان میں بھی راجا بھوج تھا قنوج کا، اور اس نے وہاں قنوج کے اندر اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس نے وہاں پر دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے تھے. اس نے اپنے محل میں جو نجومی اور جو مذہبی لوگ تھے ان کو بلایا، تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن کوئی بڑا حادثہ پیش آیا، کوئی نبی پیدا ہوئے یا کوئی بڑا واقعہ پیش آیا. پھر اس کے بعد اس کی تحقیق کے لیے کیرالا میں بھی وہاں کے راجا تھے، انہوں نے بھی دیکھا، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آدمی بھیجے. اگرچہ الگ الگ روایتیں ہیں، حضرت شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے رسالے میں راجا بھوج اور قنوج کا پورا ذکر کر کے بتلایا، اور بھی دوسری تاریخی کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کو دنیا کے دوسرے میرے ساتھ سب جگہ پر ہے، میرے سعودی میں نہیں تھا، تو سب جگہ جن جن لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور پھر وہ چاند کی چودھری کا اللہ پاک نے رکھا تھا، بڑا چاند چھوٹا سا ہو تو پتہ نہ چلے، بڑے چاند کے ٹکڑے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اللہ پاک نے اس کو یہاں شروع میں ذکر کیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ. جب یہ معجزہ دیکھا تو کہہ دیا کہ تو جادو ہے، پہلے بھی ایسا جادو نعوذ باللہ چلتا تھا، نظر کا دھوکا، اور ہمیں بھی لے دیا گیا. وَكَذَّبُوا وَاسْتَبَقُوا أَهْوَاءَهُمْ. ایسی گزری ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ایسے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، شاعر ہے، ساحر ہے. عجیب و غریب جملے. ہمیں اور آپ کو تو کوئی معمولی جملہ اپنی دنیا کے لیے کہتے ہیں، تو اللہ کے دین کے لیے کہہ رہا ہے. ہمیں تو اپنی دنیا کے لیے اپنے آپسی تعلقات میں کوئی جملہ کہتے، برا لگے تو زندگی پر اس سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ہے. انہوں نے جادو کہا، انہوں نے کہا صفاحت مبین، تو نبی نے کہا یا قوم لیس بی صفا، یا قوم لیس بی ضلال. اے میری قوم، جملہ بھی کتنا محبت والا، اے ہماری قوم تم ناواقف ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو معاف فرما دیجیے، یہ جانتے نہیں ہیں مجھے کہ میں آپ کا نبی ہوں. اس طریقے سے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین ہو رہی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. ان مکہ والوں کے پاس اتنی خبریں آ چکی ہے جس میں ان کے لیے اللہ پاک سے ڈرنا کافی ہو جائے. اتنی ڈرنے والی چیزیں مزدجر زجر ان کے لیے اتنا ہو چکا ہے کہ یہ اگر کرنا چاہے حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، لیکن جب نہیں سنتا ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ. اللہ پاک نے آگے اس کے بعد فرمایا مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ. جب قیامت کے دن یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور جیسے پتنگے ہوتے ہیں یا جیسے تیر ہوتے ہیں، یہ جیسے ادھر ادھر کودتے ہیں، انسانوں کو بھی پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں جانا ہے. اپنی قبروں سے تو نکل گئے، لیکن اب کہاں جانا ہے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے. یہ منظر اللہ پاک قیامت کا بتلا رہے ہیں. کذبت قبلہم قوم، اور پھر اصل مضمون پھر دوبارہ ذکر کیا. یہ سب حالات وہاں کیوں آئیں گے؟ یہاں دنیا میں نبیوں کی نہیں سنی تو وہاں پر یہ حالات آئے. پھر سب قوموں کا اللہ پاک نے مختصر جملے پوری صورت میں، ہر آیت راہ پر ختم ہو رہی ہے، رے پر، اس کو راہ بولا جاتا ہے اصل عربی میں، ہر آیت. لیکن ایسا بھی نہیں جیسے ہمارے یہاں شاعری ہوتی ہے، اس میں شاعری میں الفاظ کا تو ترنم ہوتا ہے لیکن معنی اور مطلب ہوتی ہے. یہاں پوری صورت کا ایک ایک لفظ ایسا صحیح فٹ ہوا ہے کہ اس موقع کے مناسب اس سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں تھا. اللہ پاک نے اس صورت کے لفظی حسن کو بھی باقی رکھا، الفاظ کے ذریعے بھی عربی ساہتیہ اور عربی گرامر اور عربی ادب کو بھی باقی رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے معانی ذکر کیے ہیں. ایک ایک چھوٹے سے مختصر جملے میں اتنے بڑے مضمون اللہ پاک نے ذکر فرمایا. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. قوم نوح کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، یعنی آسمان سے حکم ہوا. اور دوسری جگہ فرمایا اتنا لمبا تغلما، پانی اپنی جگہ سے ہٹ گیا. فرشتوں کے پاس پانی کا اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، لیکن جب قوم نوح پر اللہ پاک کا عذاب آیا اللہ پاک نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پوری کی پوری بستیاں تباہ و برباد ہو گئی. اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں پانی کا سیلاب، وہ تو پوری دنیا کا، اس کو خود مذہبی کتابوں میں، ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی مہاجر پرلے، بہت بڑا سیلاب، طوفان نوح جس کو ہم بولتے ہیں، اس کو یہ لوگ بھی مہاجر پرلے بولتے ہیں کہ ایسا جل اور ایسا پانی آیا کہ سب کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. ہم نے جتنا چاہا اتنا ہی پانی ہمارے تابع رہا، فرشتے کے پاس سے ہم نے لے لیا لیکن ہمارے مکمل تابع رہا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. اتنا پانی آسمان، اس کی موجیں پہاڑوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی کشتی ہے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے، ان کو اللہ پاک فرماتے ہیں عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. لکڑیوں کے تختے ہیں اور لوہے کی کیلیں ہیں، لیکن ہم نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں پہنچانا تھا.
حضرتی پہاڑ کے اوپر اللہ پاک نے ان کو وہاں پہنچا دیا. اس طریقے سے اللہ پاک کا نظام ہے. تجری بأعیننا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ چھوٹی سی کشتی ہے اور پانی کا سیلاب ایسا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کی پناہ سے کوئی بچانے والا نہیں، لیکن اس چھوٹی سی کشتی کو اللہ پاک مکمل اپنی نگرانی میں رکھے ہوئے. کیوں؟ جزاء لمن کان کفر، ان کو تو بچانا ہے، اور جنہوں نے اللہ کی ناشکری کی ان سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اس میں ہماری نشانیاں ہیں. ان علاقوں میں ان جگہوں پر جاؤ تو اللہ پاک کی نشانیوں کو یاد کرو. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ بار بار فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا. اور اس موقع پر بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، قرآن نے اتنے کھول کر وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور کہیں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں اتنی باتیں کھول کھول کر بتلا دی جو عقل مندوں کے لیے کافی ہے. اس لیے بار بار اس آیت کو یہاں ذکر کیا. ہر قوم کے قصے کو، نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم ثمود کو ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا کذبت ثمود، ان سب کو ذکر کیا، اور سب کے عذاب کو بھی ذکر کیا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، مسلسل تیز ہوا چلی، فی یوم نحس مستمر، مسلسل 6 دن تک، 7 لیال و 8 ایام. یہاں فرمایا انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، یہ ایک چیخ کے ذریعے، فقالوا كحصیب المحتضر، جیسے بار ہوتی ہے کھیت کے اندر کانٹے کی اور سوکھی بار ہوتی ہے، اس کو آپ چورے چورا کر دو، اس پر پیر رکھو تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں قوموں کو ہم نے جب عذاب دیا تو ہماری اس سخت آواز میں صیحۃ واحدۃ نے اس قوم کو اس طریقے سے کر دیا کحصیب المحتضر، بھوسا بنا ہوا، حصیب چورا چورا، سننے والی چیز کو کہا جاتا ہے حاشی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ قصہ پھر دوبارہ ذکر کر کے ہے فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. آگے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، قوم لوط کے اوپر پتھر کی بارش برسائی. نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ، شہری کے وقت میں حضرت لوط علیہ السلام کو معذری کہا ہم نے، وہ نکل گئے. نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا، ایک طرف عذاب ہے اور ایک طرف نبی بچ جاتے ہیں. فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور نبی یہ کہتے ہیں کہ میری قوم میں نے تم کو بہت سمجھایا، تم نے نہیں مانا. كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ، جو فرما بردار ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو کامیاب کرتے ہیں. عجیب و غریب جملے اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، ہم نے ہماری پکڑ سے ان کو بہت ڈرایا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو بچانے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن یہ لوگ سمجھے فرشتے نہیں سمجھ رہے تھے، یہ خوبصورت بچے سمجھ رہے تھے، اور اللہ پاک کا عذاب آیا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، ہمارا ایسا عذاب صبح سویرے آیا اور ان کو لے گیا. اسی طرح فرعون جس نے 400 سال تک جس کو درد سر نہیں ہوا اور جس نے اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہا، سب سے بڑا خدا، اللہ پاک فرماتے ہیں کذبوا بآیاتنا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، فرعون کے پاس بھی ہمارے ڈرانے والے نبی آ گئے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ، ایک طاقت والے، قدرت والے، قوت والے، زبردست خدا کی پکڑ جس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ پاک یہ سب کچھ فرمانے کے بعد مکہ کے مشرکین کو کہتے ہیں تمہاری ان کے مقابلے میں حیثیت نہیں، یہ بڑی مضبوط اور مالدار قوم ہے. اور دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ان کے 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں سیہزم الجمع، اشارہ کر دیا بدر میں بھی مشرکین کو سب کو ختم کیا. بل الساعۃ موعدہم، قیامت آ رہی ہے. یہ سارے حالات اللہ پاک نے ذکر فرمائے. ذوقوا مس سقر، ان کو کہا جائے گا کہ یہ جہنم کی گرمی اور اس کے سفر کے عذاب کو چکھو تم. انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز کو ہم نے اندازے سے پیدا کیا. ہمارا حکم چلے کلمح بالبصر، ایک معمولی سی پلک جھپک میں پوری دنیا برباد بھی ہو جائے، دنیا آباد بھی ہو جائے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تمہارے جیسے بہتوں کو ہلاک کیا. مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے کوئی؟ اور آگے اس کے بعد تعریف فرمائی ان المتقین فی جنات ونہر، متقی لوگ جنتوں میں، باغات میں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق، سچائی کی جگہ پر، اللہ پاک کی یہاں جنت میں نہروں میں ہوں گے. عند ملیک مقتدر، یہ دینے والی ذات بھی بادشاہ ہے اور مقتدر ہے، قوت والی. مالک بھی الگ، ملک الگ، اور ملک، یہ تینوں صفتیں اللہ پاک کی ہے، لیکن ملک یہ سب سے اعلیٰ صفت ان دونوں. اور مقتدر، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، لیکن مقتدر سب سے اعلیٰ ہے. یہ اللہ پاک نے یہ سب مثالیں ذکر کی. آگے اس کے بعد سورہ رحمان میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، ان
انسان کو پیدا کیا، سورج چاند بنائے، کھانے پینے کی روزی روٹی کے سارے انتظام کیے، ذات الاکمام، چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی ٹہنیوں والے، یہ سارے اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو کھنکھناتے ہوئے ٹھیکرے سے، من صلصال من حمأ مسنون، اور جنات کو من مارج من نار، آگ کے شعلوں سے بنایا. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور بھی نعمتیں ذکر فرمائی. کشتی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور کل من علیہا فان، سب ختم ہو جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نعمتوں کو ذکر کیا. اس میں اللہ پاک نے اپنے عذاب کو بھی ذکر کیا، اور وہاں بھی فبأي آلاء فرمایا. اللہ مفسرین فرماتے کہ ڈرانا یہ بھی تو اچھی چیز ہے، بغیر ڈرائے ہوئے اللہ پاک عذاب دیتے، تو اللہ پاک نے ہمیں ڈرایا، یہ بھی اس کا انعام. یہ بھی بتلا دیا کہ میں ان چیزوں سے راضی ہوں، یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور ان چیزوں سے ناراض ہوں، اگر اس کو کیا تو جہنم میں جاؤ گے. یہ بھی اللہ کی نعمت، کچھ نہ بتلایا جاتا اور اچانک امتحان لیا جاتا. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ساری اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ذریعے بار بار ہمیں فبأي آلاء کے ذریعے بتلایا. انسان اور جنات دونوں کو خطاب کیا. اخیر میں اللہ پاک نے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. ساری کی ساری برکتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی اس ذات عالی کے ساتھ، اس جلال اور اکرام والی ذات کے ساتھ ہے، جس نے اس طرح دین ہمیں دیا، اس طرح نعمتیں دی، اور ان نعمتوں کی قدردانی کا سبق بھی ہمیں دیا. اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہمیں